السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے خوش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک خواہشات کو پورا کرے اور آپ کو تمام پریشانی اور تکالیف سے دور رکھے، آمین۔ تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ اپنے فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی ایسا ہورر، ریئل یا اسکیری انسیڈنٹ ہو چکا ہے تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں، جو کہ اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی واٹس ایپ نمبر اینڈ انسٹاگرام آئی ڈی اویلیبل ہے، وہاں پر شیئر کریں۔ میں آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز پر وائس اوور کروں گا، اینڈ بیٹر ایکسپیرینس کے لیے اپنے ہیڈ فونس لگا لیجئے، کیونکہ یہ سٹوری آپ سب کو امیجنیشن میں لے جائے گی۔ تو چلیں سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام طلحہ ہے، اور جو سٹوری میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ میرے دادا کے ساتھ ریئل میں ہو چکا ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب میرے دادا فیصل آباد کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور ان کے 4 دوست بھی۔ یہ پانچوں بچپن سے ہی پکے دوست تھے، ان کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی، وہ ہر کام ایک دوسرے سے مل کر کرتے تھے، اور ان کی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں تھی، اور وہ اپنی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ کسی بھی خوشی کے موقع پر خوب ہلا گلا کرتے تھے اور لطف اندوز ہوتے تھے۔ وہ پانچوں فیصل آباد کی مختلف فیکٹریوں وغیرہ میں کام کرتے تھے، لیبر کا کام، لیکن وہ پیچھے سے ایک ہی گاؤں کے تھے، اور ان کی دوستی بھی بچپن سے بہت گہری تھی، اور وہ فیصل آباد سے اپنے گاؤں اکٹھے آتے جاتے تھے۔ ان 5 دوستوں میں سے ایک دوست نے چلا کاٹا ہوا تھا، مطلب اس نے جن اپنے تابع کیے ہوئے تھے، اور وہ ان سے خوب فائدہ اٹھاتا تھا، اور اس بات کا علم صرف اور صرف اس کے دوستوں کو ہی تھا اور کسی کو نہیں۔ اور وہ دوست جس نے چلا کاٹا ہوا تھا وہ میرے دادا ہی تھے، لیکن اس کے دوستوں نے کبھی اس بارے میں اس سے کوئی اتنا ڈسکس نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ہم سے مذاق کرتا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے شو نہیں کرتے تھے کہ وہ ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہم سے جھوٹ بول رہا ہے، وہ بس یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بس مذاق کرتا ہے اور ہمیں ہنسانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم بھی اس کی بات کو سچ سمجھ کر اس کے ساتھ مذاق کر لیا کرتے تھے کہ ہمیں بھی تو کبھی دکھاؤ نا اپنی جن، لیکن وہ آگے سے منع کر دیا کرتا تھا، تو ہم من ہی من ہنستے تھے۔ ایک دن 5 دوست اپنے آبائی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان خوب گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سردیوں کے دن تھے، اور یہ 5 ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہلکا ہلکا لالٹین جلا کر، اور انہوں نے کوئلے بھی انگیٹھی میں جلائے ہوئے تھے، کیونکہ درجہ حرارت بہت کم تھا۔ یہ 5 چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے رضائیاں بھی لپیٹی ہوئی تھیں، اور باہر بہت شدید دھند پڑ رہی تھی، اور باہر بہت زیادہ خاموشی تھی، کیونکہ گاؤں میں اس ٹائم لوگ سو جاتے ہیں، تو ذرا بھی کوئی آواز نہیں تھی۔ ان لوگوں کو بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس وقت تمام گھر والے سو رہے تھے، تو لہٰذا یہ کسی کو کھانے وغیرہ کا نہیں کہہ سکتے تھے، اور گاؤں کے لوگ جلدی سو جایا کرتے ہیں، 8-9 بجے ہی سو جاتے ہیں، تو یہ باہر سے بھی کچھ نہیں لا سکتے تھے۔ اور اب یہ سوچ رہے تھے کہ اس بارے میں کیا کیا جائے، کیونکہ بھوک بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور کوئی حل بھی نہیں تھا ان کے پاس اس چیز کا۔ تو ان کا وہ دوست جس نے چلا کاٹا ہوا ہوتا ہے، تو وہ ان سب کو کہتا ہے کہ اگر میں تمہیں اسی وقت گرما گرم اور لذیذ کھانا پیش کروں تو مجھے کیا انعام ملے گا۔ وہ 4 دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یار تم کوئی جادوگر ہو کیا، کہاں سے کھانا لاؤ گے، گھر میں بھی کچھ نہیں پڑا اور باہر بھی سب دکانیں وغیرہ بند ہیں، تو تم کیا کوئی جادو کرو گے، کہاں سے لاؤ گے کھانا، اور اس کا مذاق اڑانے لگے۔ بہرحال اس کے دوستوں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہ دی، اس کا مذاق اڑایا، اور پھر کہا کہ چلو اب کچھ نہیں ہو سکتا، سونا ہی پڑے گا۔ تو جو میرے دادا تھے انہوں نے پھر ان سے دوبارہ کہا کہ میں سچی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں ابھی گرما گرم اور لذیذ کھانا پیش کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا، کیا انعام دو گے مجھے۔ تو ان کے دوستوں نے کہا کہ یار تم اس ٹائم کھانا اگر لے آؤ نا تو جو تم کہو گے تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، بس تم کہیں سے کھانا لے آؤ، جو کہ ہو نہیں سکتا، تو اس سے اچھا کہ اب ہم سوتے ہیں۔ تو اس نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ کھانا تمہیں جن لا کے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو جن میرے تابع ہیں
وہی تمہیں کھانا لا کر دیں گے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ تمہاری اس بات پر ہم اتنے عرصے سے چپ ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ تمہارے پاس واقعی جن ہوں گے؟ وہ تو بس ہم تمہاری بات کو مذاق میں لے لیا کرتے تھے اور تمہیں ٹوکتے نہیں تھے، کیونکہ ہم یہ تمہارا بھرم نہیں توڑنا چاہتے تھے اور اسی بات کو مذاق میں ٹال دیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی پتہ تھا کہ تم بھی مذاق ہی کر رہے ہوتے ہو، لیکن آج تو تم نے حد ہی کر دی، قسم سے ہنسی ہی نہیں رک رہی میری تو انہوں نے آگے سے سیریس ہو کر جواب دیا کہ تمہیں کھانا کھانا ہے یا نہیں؟ جیسا جیسا میں کہہ رہا ہوں بس ویسا کرو تم۔ کمرے میں جتنی موم بتی جل رہی ہیں ان کو بند کر دو اور لالٹین کو بھی بند کر دو۔ ادھر ایک ٹیبل رکھ دو اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دو، اور جب میں کہوں تب ہی آنکھیں کھولنی ہیں تم نے، اس سے پہلے نہیں۔ تو اس کے دوست مان گئے کہ چلو یار ایسا بھی کر ہی لیتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن تم اگر کہہ رہے ہو تو تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک دوست اٹھا، اس نے تمام موم بتیاں بند کر دیں اور ایک ٹیبل پر کپڑا بچھا دیا اور لالٹین کو بھی بند کر دیا۔ پھر یہ چاروں بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو اتنی دیر میں جو میرے دادا تھے وہ کچھ پڑھنے لگے۔ انہوں نے 3 سے 4 منٹ کوئی چیز پڑھی اور اس کے بعد پورے کمرے میں سے کھانے کی خوشبو آنے لگی۔ تو ان کے دوست جو کھانے کی خوشبو سونگھ رہے تھے اس پر یقین ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں۔ لیکن جو ان میں سے ایک دوست تھا اس نے ہلکا سا اپنی آنکھ سے ہاتھ ہٹایا، تو میرے دادا نے ان کو کہا کہ تم اپنی آنکھوں سے ہاتھ کیوں ہٹا رہے ہو؟ اب ایسا کیا ہے اب نہ کرنا، ورنہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ دوست بھی حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے آنکھ کھولی ہے، حالانکہ کمرے میں تو بالکل اندھیرا ہے اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو کیسے پتہ چلا؟ بہرحال اس نے دوبارہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور میرے دادا نے 1 سے 2 منٹ بعد ان سب کو کہا کہ چلو اب تم اپنی آنکھیں کھول لو اور موم بتیاں اور لالٹین وغیرہ دوبارہ جلا دو۔ تو جب انہوں نے موم بتی اور لالٹین جلایا اور کمرے میں روشنی ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، میز پر واقعی میں ہی لذیذ اور گرما گرم کھانا موجود تھا۔ تو یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ یہ تم نے کیسے کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں کہتا تھا نا میرے تابع جن ہیں، تو انہوں نے ہی یہ سب کیا ہے۔ یہ اس بات پر یقین تو کرنا چاہتے تھے کہ اس کے تابع جن ہیں، لیکن یہ پھر بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو سائڈ کیا اور کھانے پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میرے دادا نے بھی ان کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ کھانا کھا کر بغیر ہی اس بات کے بارے میں سوچے آرام سے سو گئے اور انہوں نے آپس میں کوئی بات نہ کی۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور ایک دن یہ تینوں فیصل آباد میں اکٹھے تھے اور اپنے گاؤں واپس آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 8 بجے کا وقت تھا اور ان کو فیصل آباد سے جو گاڑی گاؤں کی طرف آتی تھی اس سے اتر کر تقریباً 15 سے 20 منٹ کا پیدل سفر بھی طے کرنا ہوتا تھا، کیونکہ وہاں سے آگے کوئی سواری نہیں ہوتی تھی اس ٹائم۔ تو یہ پانچوں فیصل آباد سے ایک لاری پر بیٹھے اور اس اسٹاپ پر آ کر اتر گئے جہاں سے ان کو اپنے گاؤں کے لیے پیدل سفر کرنا ہوتا ہے۔ وہ بھی سردیوں کے ہی دن تھے اور سردیاں ختم نہیں ہوئی تھیں۔ اس رات بھی بہت شدید سردی تھی اور ان سب نے اپنی اپنی چادر بھی اوپر لی ہوئی تھی۔ دھند بھی پڑ رہی تھی اور جس سڑک سے چل کے آتے تھے وہ ایک کچا راستہ تھا اور سڑک کی دونوں طرف اونچے اونچے درخت تھے اور جنگل تھا اور بیچ میں کافی حصہ کھلے میدان کا بھی آتا تھا، لہٰذا یہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے اور ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ تو ایک دوست بیچ میں سے میرے دادا کو بولا کہ تمہارے پاس جو جنات ہیں آج تو تم دکھا ہی دو۔ تو باقی 3 دوستوں نے بھی اس کا ساتھ دیا اور میرے دادا کو کہنے لگے آج تو ہم یہاں سے جائیں گے ہی نہیں جب تک کہ تم ہمیں وہ جن نہیں دکھا دیتے یا یہ سچ نہیں مان لیتے کہ تمہارے تابع کوئی جن نہیں ہے۔ تو میرے دادا آگے سے کہنے لگے کہ تم ان مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی تمہارے میں اتنا حوصلہ ہے۔ تو آگے سے ان کے چاروں دوست کہنے لگے کہ اگر تم دیکھ سکتے ہو نا تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم تم جیسی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا مذاق اڑانے لگے اور آپس میں یہ ہنسنے لگے اور کہتے آج تو ہم ایسے نہیں جائیں گے، دیکھ کر ہی جائیں گے۔ تو میرے دادا نے بھی آگے سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں دکھا دوں گا، لیکن کب دکھاؤں گا یہ نہیں میں تمہیں بتا سکتا، بس تم چلتے جاؤ۔ تو ان کو تقریباً چلتے ہوئے 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ان کو راستے میں نظر آیا کہ ایک ہٹا کٹا بکرا راستے پر کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ چاروں سوچنے لگے تو یہ بکرا اس ٹائم یہاں کدھر سے آیا؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں اور دور دور تک یہاں پر تو کوئی گھر بھی نہیں ہے، آس پاس یا تو جنگل ہے
یا تو میدان ہے، تو یہ بکرا آیا کہاں سے؟ بہرحال انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ادھر ادھر ہو اور یہ بکرا اسی کا ہو، لیکن وہاں پر کوئی بشر نہیں تھا ان پانچوں کے علاوہ۔ تو ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ یار یہ تو کسی کا نہیں ہے، لگتا ہے کہ یہ اللہ نے ہمارے لیے ہی بھیجا ہے، اس کو پکڑ کر گھر لے کر جاتے ہیں اور اس کو حلال کر کے بھون کر اور اس کے ٹکے وغیرہ بنا کر کھائیں گے۔ چاروں دوست فوراً سے اس سے متفق ہو گئے اور کہا ہاں بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تو میرے دادا نے بھی ان کو کہا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، اس کو لے کر چلتے ہیں گھر۔ تو اس کو لے کر کس طرح جائیں گے؟ تو ایک دوست نے بیچ میں سے کہا یار یہ کون سا مشکل بات ہے، میں اس کو لے کر جاؤں گا اپنے کندھے پر اٹھا کر، راستے میں ہم بدلتے رہیں گے، کبھی کوئی اٹھا لے گا کبھی کوئی اٹھا لے گا۔ تو ان چاروں کی خوشی سمائے نہیں سما رہی تھی کہ یہ اللہ نے تو ہمارے ساتھ کتنی بڑی مہربانی کر دی ہے، آج تو دعوت ہوگی۔ لہٰذا ان میں سے ایک دوست نے بکرے کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور چلنا شروع کیا، باقی چاروں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے کہ ابھی ان کو چلتے ہوئے 1 سے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اس بکرے کی ٹانگیں لمبی ہوتی گئیں، بہت لمبی، اور آخر اس کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگنے لگیں۔ یہ دیکھ کر وہ چاروں بہت خوف زدہ ہوئے اور جس نے بکرا اٹھایا ہوا تھا اس نے جھٹ سے اس کو نیچے پھینک دیا۔ اس بکرے کو نیچے پھینکتے ہی وہ اتنا لمبا ہو گیا کہ ان چاروں کو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے آسمان کو لگ رہا ہو اور درختوں سے بھی اونچا ہو گیا ہو۔ یہ دیکھ کر یہ چاروں زور زور کا چیخنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اتنی دیر میں میرے دادا ان سے بولے کہ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ تمہیں دیکھنی ہے یہ مخلوقات، اور اب جب وہ تمہارے سامنے آئی ہے، اور حالانکہ ابھی وہ اپنی شکل میں بھی تمہارے سامنے نہیں آئی، تو تم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے، اگر وہ اپنی شکل میں تم لوگوں کے سامنے آتی تو پھر تم لوگوں کا کیا ہوتا۔ بہرحال میرے دادا آگے بڑھے اور انہوں نے جیسے ہی اس بکرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ اپنی نارمل قد و قامت میں آ گیا اور جو جنگل تھا اس کی طرف بھاگ گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد وہ چاروں دوستوں کی ایسی حالت ہوئی کہ وہ پورے راستے گاؤں پہنچنے تک کچھ نہ بولے اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر چلتے رہے۔ تو میرے دادا کو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں ہم مانتے ہیں کہ تمہارے تابع جن ہیں، اور آئندہ کے بعد ہم تمہیں کبھی ایسا نہیں کہیں گے کہ ہمیں دکھاؤ، ہمارے تو باپ کی بھی توبہ اس بات سے۔ جب وہ پانچوں گھر پہنچے اور اپنے اپنے گھر چلے گئے تو اگلے دن پتہ چلا کہ چاروں کو ہی بہت شدید بخار ہے اور وہ چارپائی سے اٹھنے کی حالت میں بھی نہیں۔ تو میرے دادا ان سے ملنے گئے اور ان سب کو پوچھا کہ اب بتاؤ آئندہ کبھی اس طرح کی فرمائش کرو گے، اور ان کے ساتھ ہنسنے لگے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے باپ کی بھی توبہ ہے، آئندہ کبھی ایسا کچھ نہیں کہیں گے۔ ہم مانتے ہیں کہ تمہارے پاس جنات ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم انہیں دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ اس بات کو آج تقریباً 29 سال ہو چکے ہیں اور میرے دادا بھی وفات پا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔